اب یہاں ایک مسئلہ کر رہا ہوں، دھیان سے سن لیں۔ جس سے نکاح کرنا ہو، جس سے نکاح کرنا ہو، کسی ہیلے بہانے سے اسے ایک نظر دیکھ لینا، باقاعدہ اہتمام کر کے نہیں، ملاقات فکس کر کے نہیں، ہیلے بہانے سے دیکھ لینا کہ اسے محسوس نہ ہو، یہ جائز ہے۔ یہ میں نے کہا کیا ہے؟ اسے محسوس نہ، کسی اوٹ میں چھپ کے ذرا سے ایک نظر دیکھ لیا، اسے پتہ نہ چلے، لیکن یہ نہیں کہ نظریں ٹکائی رکھنی ہے، ایک جھلک دیکھ لینا یہ جائز ہے۔ بہانے سے دیکھنا، یہ لفظ آپ کو یاد کرنا ہے۔ کیسے دیکھنا ہے؟ کہ اس کو، لڑکی کو محسوس ہمارے ہاں تو اہتمام کیا جاتا ہے، بلائیں جی، وہ ٹرے اٹھا کے لائے، سب کی نظریں اسے جس طرح دیکھیں، اور پھر دیکھنے والوں کا حال جیسے قربانی کا جانور ڈھونڈ رہے ہیں، کس طرح تذلیل کریں، باتیں کریں، اس کی اجازت۔ آپ کو پسند نہیں آئی، ختم بات، اس میں مین میخ نکالنے کی ضرورت۔ کس نے بنایا ہے؟ اونچی لڑکی کو تو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، اور لڑکی آپ کو ریجیکٹ کر دے کہ مجھے نہیں یہ بندہ پسند، پھر توہین سمجھتے ہیں اپنی، تو اس کو بھی اسی طرح توہین محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں ہم نے بہت سی عادتیں ایسی اپنا لی، اچھا لوگ آ رہے ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو، لڑکی کو تیار کرو، اس کو بتایا جاتا ہے تجھے دیکھنے آ رہے ہیں، کیا گزرتی ہوگی اس پہ؟ اس دیکھنے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھنے آ رہے ہیں، اور دیکھنے والوں کی نظریں کس طرح دیکھیں گی؟ میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا، کس طرح جھانکتے ہیں کہ آر پار نظر آ جائے، چال بھی دیکھیں، بال بھی دیکھیں، اس کا سب انداز دیکھیں۔ کس نے اجازت دی ہے؟ وہ انسان ہے۔ وہ کون ہے؟ کون ہے؟ انسان۔ اس کے بارے میں بھی سوچیں۔ آپ کی بہن بیٹی کو کوئی اس طرح دیکھے، کیا محسوس ہوگا؟ وہ بھی کسی کی بہن بیٹی ہے۔ ہم نے رواج بنا لیے، اچھا جی، بعض موقع پہ ہی کہہ دیتے ہیں نہیں جی اس کا تو رنگ ٹھیک نہیں ہے، اس کا تو قد ٹھیک نہیں ہے جی، ہمیں تو اپنے بھائی کے لیے ایسی چاہیے، فلانی چاہیے۔ کبھی سوچا کہ دوسرے کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کبھی غور کیا؟ شادیوں میں بھی جائیں تو لوگ دلہن دیکھنا، دلہا دیکھنا چاہتے ہیں، اس وقت بھی اپنے ریمارکس دیتے ہیں، ماشاء اللہ نہیں کہتے، ہم سمجھے تھے تم کوئی اور پر ہی لاؤ گے، کیا لائے ہو؟ یا اس طرح کے کوئی نیگیٹو، جن کو آپ منفی جملے کہہ دیں۔ غریب ہے، کسی نے بیٹی کی شادی کی ہے، پیسے جمع کر کے اس نے کھانا پکایا ہے، آپ وہیں اس کی برائی شروع کر دیں، اس پہ کیا بیتتی ہوگی؟ انسانیت سیکھیں۔ ہم کسی کے لیے اچھا نہیں کر سکتے تو برا نہ کریں۔ شریعت اجازت دیکھ رہی ہے، ہیلے بہانے سے دیکھو، لڑکی کو محسوس نہ ہو، کیونکہ آپ اہتمام کر کے دیکھ رہے ہیں، پھر آپ کی رائے وہاں نہ دی تو گھر جا کے فون کر دیا، نہیں جی ہمیں پسند نہیں آئی۔ ان کے کتنے آپ سموسے کھائے، کتنے بسکٹ کھائے، کیا کچھ کھائے، ان کی کتنی تیاری گئی، اور آپ نے آگے سے یہ جواب دے دیا۔ بہانے سے دیکھا ہوتا، چلو بھئی پہلے ہی بات ہو جاتی، آپ بات ڈالتے ہی نہیں۔
اچھا آج کل لوگوں نے ایک نیا طریقہ اختیار کر لیا ہے، اور کچھ نہیں کہنا نا جی، استخارے میں نام نہیں آیا ہے، استخارے میں ہاں نہیں آئی ہے، حالانکہ استخارہ کیا نہیں ہوتا، اس میں کہہ دیا استخارے کے لیے۔ استخارے کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالی سے بھلائی چاہنا، رہنمائی چاہنا کہ یا اللہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، میری رہنمائی فرما دے، میری بھلائی کے لیے مجھے اشارہ فرما دے۔ طریقہ سکھایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھو، دعا پڑھو، دعائے استخارہ، دل میں مقصد ہو، سو جاؤ، خواب میں اشارہ ہو جائے گا۔ وہ ہے اصل استخارہ، وہ ہے اصل استخارہ۔ ہم کرواتے ہیں دوسروں سے، ان کے پاس 50 استخارے جمع ہوتے ہیں، ان کو 50 خواب تو آئیں گے نہیں، نہ وہ سوتے ہیں، انہوں نے اپنے طریقے بنائے ہوئے ہیں، وہ اندازے ہوتے ہیں۔ کسی نے تسبیح پکڑ لی، ہل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں ہلی تو کسی نے کچھ، یہ اندازے ہیں۔ کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ خواب آئے گا اللہ کی طرف سے، اس میں اشارہ ہوگا واضح، وہ نہ سمجھ آئے عالم سے پوچھ لے خواب، وہ سمجھا دے گا۔ آج کل نہیں سمجھ آئی، باقی کوئی اور بات، یار یہ ان سے کیا ملے گا، کون سا مال ملے گا، یہ لوگ کون سی بڑی پارٹی کریں گے، چلو انکار کر دیتے ہیں۔ انکار کرنے کے لگے جی استخارے میں نہیں نکلا۔ کتنی عجیب بات ہے، آپ نے جھوٹ بولا، استخارہ کیا نہیں اور جھوٹ بولا، اور سہارا کس چیز کا لیا یہ بھی نہیں آپ نے سوچا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ہمارے اندر یہ جرائم اگر بڑھ جائیں گے تو بتائیے معاشرے میں ایک دوسرے کی عزت ہوگی؟ کیا اس طرح محبتیں ہوں گی؟ خود آپ اپنی قدر کھو دیں گے کہ نہیں جی انہوں نے اس طرح بات کی ہے، دوبارہ کہیں ملیں گے بھی تو پہچاننے سے انکار کر دیں گے اگلے۔ اور بعض مرتبہ آپ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں حدیث کہتی ہے جب رشتہ لے کے جاؤ نا کہیں پہ تو 4 چیزیں دیکھو۔ کتنی؟ یاد کر لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا 4 چیزیں دیکھو۔ سب سے پہلے ایمان، سب سے پہلے نمبر 2 خاندان، نمبر 2 نمبر 3 مال والے ہیں، کھاتے پیتے ہیں یا نہیں، چوتھی چیز حسن، چوتھی چیز فرمایا ترجیح دو ایمان کو، اہمیت دو ایمان کو۔ بعض مرتبہ چہرہ آپ کو اچھا لگتا ہے اور کوئی گن ہو یا نہ ہو، تو یہ 4 چیزیں، اور فرمایا اہمیت دو ایمان کو کہ دنیا میں نعمتیں اللہ کی کتنی ہیں، دنیا کی چیزوں میں سے جمع کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایمان اور نیک بیوی، جو آپ کے ایمان میں مدد کرے، جس کی وجہ سے ایمان میں اضافہ ہو، ایمان بڑھے۔ یہ نہ ہو کہ اس کو بھی نہیں پتا اور آپ تو پہلے سے ہی گئے ہوئے معاملہ چوپٹ۔ اور آج کل پیسہ دیکھتے ہیں، کچھ لوگ حسن دیکھتے ہیں، اور کچھ دیکھتے ہیں جی بڑا گھرانہ ہے جی چلو، ایمان کی پتہ ہی نہیں، جس کو اہمیت دینی ہے اسی کو اہمیت نہیں دیتے۔ مختصراً عرض کروں، رواج جو پڑے ہوئے ہیں، عادتیں جو پڑی ہوئی ہیں بہت بری۔ اچھا جی ابھی تو صرف ہم دیکھنے آئے ہیں، لڑکا الگ دیکھے گا، وہ ہماری جو ایک خالہ ہیں وہ بھی دیکھیں گی، پھوپھی آئیں گی وہ بھی دیکھیں گی، 6 پھیرے ان کے ہاں کے لگواتے ہیں۔ یہ چیزیں درست اونچی کہہ دیں نہیں، اور ان 6 چیزوں کے بعد معلوم ہوا کسی ایک نے کہہ دیا نہیں، تو آپ نے جو نہ کی ہے آپ نے دوسرے کے نہیں سوچا ہوگا، ان کے
دل پہ کیسے کیسے آرے چلے ہوں گے. تو بہت احتیاط کرنی چاہیے نوجوانوں کو بھی اور ہم سب کو بھی. اور جو بیٹیوں والے ہیں وہ فکر رکھیں کہ ان کی بھی اپنی بیٹیاں ہیں. وہ دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا کریں گے تو اپنی بیٹیوں کے لیے پھر اچھا کیوں سمجھیں گے وہ. اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے.